ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے تعلق سے اردو کارواں نے اپنی زبردست خدمات پیش کی تھی۔ فرید خان صاحب، آپ بتلائیے نا یہاں ہمارے ناظرین کو کہ یہاں پر آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کیا؟ دیکھیے، یہ علاقہ جہاں اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں یہ ممبئی کا مرکزی علاقہ ہے اور یہ دانکپڑا جنکشن کہلاتا ہے، جسے مولانا حضرت موہانی چوک اس کا نام ہے۔ اور جس سڑک پر ابھی جس جگہ یادگار پر ہم لوگ کھڑے ہیں، یہ یادگار بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد سے منسوب ہے۔ آج سے کچھ سال قبل، 4 سال قبل جو ہے یہاں پر یہ جو ہے اس مقام پر انکروچمنٹ تھا، لوگ غیر قانونی طور پر فٹ پاتھ پر قابض تھے اور یہاں پر دکانیں لگا کر فٹ پاتھ والی جو ہے وہ اپنا کاروبار یا بزنس کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہاں کے مقامی لوگوں نے جو ہے، جن میں ہم بھی شامل تھے، یہاں کے اس وقت کے جو الیکشن لڑ رہے تھے جناب رئیس شیخ صاحب، ان سے درخواست کی کہ یہ آنے جانے کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے اور بہت برا لگتا ہے کہ علاقے کے شروعات میں جو ہے وہ ایک بدنما دھبا سا لگتا ہے۔ تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ یہ سڑک کئی دہائیوں سے مولانا ابوالکلام آزاد سے منسوب ہے، تو ان کی مناسبت سے یہاں پہ کوئی یادگار قائم کی جائے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہم سے بھی، یہاں اطراف کی جو سوسائٹیاں ہیں ان سے بھی، کہ اگر میں یہاں سے جیت کر چن کر آیا تو یہاں پر مولانا آزاد کی ایک شاندار یادگار قائم کی جائے گی جن کے نام سے یہ سڑک منسوب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے مایہ ناز کانٹریکٹر، آرکیٹیکٹ حفیظ کانٹریکٹر، ان کی خدمات مول لی گئیں اور اس مقام پر جہاں ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پر یہ تعمیر قائم کی گئی۔ میں آپ کو تفصیل بتاؤں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایمفی تھیٹر ہے اور یہاں پر یہ جو ایک اسے آپ مشاعرہ گاہ یا جلسہ گاہ کہہ سکتے ہیں، اس کا افتتاح جو ہے آج سے 2 سال قبل عالمی یوم خواتین 8 مارچ کے روز ہوا تھا۔ اور یہاں ایک شاندار گارڈن بنایا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت پارک ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد پارک، اور اس کے نیچے کی دیواروں پہ مولانا آزاد کی پوری زندگی کو تصویروں کی صورتوں میں جو ہے یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد میں تعمیر کردہ جو ہے گارڈن، نقش دیوار یا میورل جسے کہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبئی میونسپل کارپوریشن کا یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اور ممبئی میونسپل کارپوریشن کے خطیر بجٹ سے جناب رئیس شیخ صاحب کی سرپرستی میں جو ہے اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ اور اس کی تعمیر میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ مولانا آزاد کی زندگی کے تمام تر اہم پہلو جو ہے اس میں آ جائیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا آزاد ایک جب بچے تھے اور مکتب میں پڑھتے تھے کہ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو جو ہے ان دیواروں پر نقش کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکتب میں جب مولانا ابوالکلام آزاد پڑھتے تھے یہ اس وقت کی تصویریں ہیں۔ یہاں پر جو ہے کیونکہ آپ کو مختلف زبانوں پہ عبور حاصل تھا اور اردو، عربی، ہندی کوئی زبان ایسی نہیں تھی جس پر آپ کو عبور حاصل نہ تھا، اور کم عمری میں ہی جو لوگ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ادارت میں نیرنگ عالم، المصباح، الہلال، البلاغ، یہ جنگ آزادی کا بغل بجانے والے اور یہ نقیب، یہ مختلف اخبارات اور
رسائل جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی ادارت میں شائع ہوا کرتے تھے. مولانا کا جو ہے مولانا کی مشہور کتاب غبار خاطر, اور یہاں پر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اسہیوگ آندولن, تحریک عدم تعاون ممبئی سے جو ہے اس کی شروعات ہوئی تھی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی برٹش سرکار کے مظالم کو جو ہے یہاں پر اس کی تصویریں نقش دیوار میں ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے آزادی کی جد و جہد میں جو ہے ممبئی کا رول, مولانا ابوالکلام آزاد کا رول اور تحریک عدم تعاون کا رول وہ یہاں آپ کو نظر آئے گا. اور 1920 میں مہاتما گاندھی سے جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ہے پہلی ملاقات ہوئی, اور یوں جو ہے ایک دوسرے سے قریب آئے, اور کانگریس پارٹی اور آزادی کی لڑائی میں جو ہے ایک زبردست اور تاریخی رول مولانا ابوالکلام آزاد کا گاندھی جی کے اشتراک سے شروعات ہوئی. اور یہاں پر جو ہے برٹش عدالت کا منظر ہے جہاں مولانا ابوالکلام آزاد کو جو ہے جیل کی سزا سنائی دی, اور جب آپ جیل میں بند تھے اسی دوران کئی اہم کتابیں اور تصانیف جن میں ترجمان القرآن بھی جو ہے مشہور مولانا کا جو ہے وہ اردو ترجمہ ہے قرآن کریم کا, وہ بھی جو ہے انہوں نے جیل میں لکھا, اور بہت ساری علمی اور ادبی کتابیں بھی وہاں سے تحریر کی. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کی مرکزی تصویر ہے. 11 نومبر 1888 کو یہ مجاہد آزادی جو ہے مکہ کی مقدس سرزمین پر پیدا ہوا تھا, اور ملک آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے اپنی بے شمار تاریخی خدمات, UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن, IITs کا جال بچھایا ملک میں, اور برٹش کے بعد آزاد بھارت کی پہلی تعلیمی پالیسی جو ہے آج نیو ایجوکیشن پالیسی کہا جاتا ہے, لیکن اس دور میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ایجوکیشن پالیسی کو جو ہے پورے ملک نے اپنایا تھا. اور 1958 میں آپ کا انتقال ہوا. یہ قلم جو ہے کیوں بنایا گیا ہے, کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے اپنی تحریروں اور تقریروں سے جو برٹش سرکار کے خلاف جہاد کیا تھا, تو وہ مجاہد قلم تھے, اور اسی قلم کی طاقت سے اخبارات نکال کر جو ہے آزادی کی لڑائی میں جو ہے انگریزوں کے خلاف ایک زبردست تحریک اور محاذ آرائی شروع کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ان کی اس مرکزی تصویر کو اس یادگار میں نصب کیا گیا ہے. اب ہم لوگ جو ہے آگے کی جانب چلتے ہیں. آپ آگے دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی, سردار ولبھ بھائی پٹیل, ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے امام الہند جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد, امام الہند جو ہے ان کی صدارت میں جو ہے نیشنل, اور جو اس وقت کی جو انڈین نیشنل کانگریس تھی 1940 میں آپ نے جو ہے اس کی صدارت کی, اور برٹش سرکار نے جو ہے آپ کو جیل کی سزا سنائی. اور اب اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے جیل میں قید کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے 1945 میں آزادی سے 2 سال قبل جو ہے 25 جون 1945 کو جو شملہ میں جو برٹش سامراج کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اور بھارت کی آزادی کا جو فارمولہ پیش کیا گیا, اس میں مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے اس وقت کی برٹش سرکار سے جو ہے انہوں نے بحث کیا, اور 1942 میں یہی ممبئی میں اگست کرانتی میدان میں انگریز بھارت چھوڑو کوئٹ انڈیا کا جو ہے وہ نعرہ دیا گیا مولانا ابوالکلام آزاد اور کانگریس کی دیگر رہنماؤں کی قیادت میں. یہ اس کی تصویر ہے, اور یوں 1942, 1945 اور پھر 1947, 15 اگست 1947 کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک علامتی تصویر ہے کہ پنجرے میں قید جو ہے وہ ایک کبوتر جو ہے وہ آزاد ہوا, یعنی غلامی کی لعنت سے ہمارا ملک آزاد ہوا. اور یہ
اس کی تصویر ہے, یہ اس کی علامتی تصویر ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. لال قلعے کی یہ تصویر ہے جو اس کو نقش کیا گیا ہے, یہاں پر آویزہ کیا گیا ہے. اور آخر میں ہم آتے ہیں اس یادگار کی آخری اور سب سے زیادہ اہم تصویر کی طرف. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے جامع مسجد سے بھاشن. جب ملک آزاد ہوا تو بدقسمتی سے ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, قیام پاکستان بھی ہوا, اور مولانا ابوالکلام آزاد انہوں نے اپنی آخری سانسوں تک کے جو ہے اس تقسیم کو روکنے کی پوری طریقے سے کوشش کی. ملک کے مسلمانوں کو سمجھایا اس وقت کے کہ یہ تقسیم جو ہے تمہارے حق میں زہر ہے, لیکن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا, اور بہت ساری تاریخی وجوہات کی بنیاد پر یا غلطیوں کی بنیاد پر یا سازشوں کی بنیاد پر ملک کا بنٹوارا ہوا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا. اور اس کے بعد یہاں بھارت کے مسلمان جو اس وقت کے بچے کچے تھے بہت زیادہ مایوسی کا شکار تھے اور بہت زیادہ جو ہے افسردگی کا شکار تھے. ایسے میں جو ہے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے جو آپ نے جو ہے ایک تاریخی خطبہ دیا, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تاریخی خطبہ دیتے ہوئے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے. اور اس خطاب میں جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو ایک نئے جوش اور ولولہ اور پیغام کے ساتھ جو ہے یہ باتیں سامنے رکھی کہ یہ ملک تمہارا ہے. دلی کا لال قلعہ, قطب مینار اور یہاں کی تاریخی عمارتیں اور تمہارے آباء و اجداد کے جو قبرستان تم سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ کر مت جاؤ, اور اس ملک پر تمہارا برابری کا حق ہے جتنا کسی اور کا حق ہے. اور یہ حق جو ہے ملک کے دستور نے ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں بنائے ہوئے ملک کے دستور نے آپ کو دیا ہے. یہ چیزیں برآمد کرائیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ تاریخی خطبہ آپ کو جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. اور مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ خطبہ 1948 میں جتنا بھارت کے مسلمانوں کے لیے اہم تھا, آج 70 سال سے زائد گزر جانے کے بعد آج بھی بھارت کے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی زیادہ اہم ہے کہ اس خطبے کو جو ہے وہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں اس ملک میں جو ہے اپنے مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے فرید خان صاحب جو کہ اردو کارواں کے فاؤنڈر ان چیف بھی ہیں اور صدر بھی ہیں, اور اردو زبان و ادب کی بیشباش خدمات آپ کے ان ناتواں کاندھوں پر ہے, اور بہت خوش اسلوبی سے جو ہے آپ اپنی ان خدمات کو پیش کر رہے ہیں. ممبئی جیسے شہر میں جہاں وقت کی اتنی قلت ہے اور اتنی تنگی وقت کے باوجود انہوں نے اپنا قیمتی وقت ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل کے لیے دیا. ہم ان کے بے پناہ مشکور ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زبردست معلومات مولانا ابوالکلام آزاد کے عنوان سے اور یہاں پہ جو نقش دیوار ناگپڑا جنکشن پہ یہاں پر بنایا گیا ہے, یہ انہوں نے اس میں اردو کارواں کی جو خدمات رہی ہے وہ قابل ستائش ہے, قابل رشک ہے اور قابل تقلید ہے ان تمام علاقوں کے لیے جہاں اردو زبان و ادب کے لوگ بستے ہیں, اردو زبان و ادب کا کام ہوتا ہے. بہت شکریہ فرید خان صاحب, آپ نے بہت قیمتی معلومات دی. میں ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل کے علاوہ شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام ادبی تنظیموں کی جانب سے بھی آپ کو میں مبارکباد دے سکتا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. شاندار
یادگار میں جو ہے ہم اردو والوں کا بھی ایک گوشہ ہے جہاں پر اس وقت ہم لوگ جو ہے کھڑے ہیں. یہ ایک مشاعرہ گاہ یا جلسہ گاہ ہے, ایمفی تھیٹر اسے کہا جاتا ہے, اور اس کے افتتاح سے ہی اس کا پہلا پروگرام جب افتتاح ہوا تو آج سے 2 سال قبل اردو کاروان نے عالمی یوم خواتین کا پروگرام جو ہے اسی جگہ پر کیا تھا. اور یہاں پر چونکہ ممبئی میں ہال لینا کرائے پر اور جلسہ کرنا مشاعرہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے, خرچیلا کام ہے, تو یہاں پر جو ہے یہ مفت میں ہم کو دستیاب ہے. ہم لوگ جو ہے کارپوریشن سے اجازت لے لیتے ہیں, بڑی آسانی سے مل جاتی ہے, اور یہاں پر کئی جلسے اور کئی پروگرام جو ہے گاہے بگاہے ہم لوگ یہاں پر جو ہے منعقد کرتے ہیں. اور شہر ممبئی کی کئی ادبی تنظیمیں اور ادبی لوگ جو ہے اس جلسہ گاہ کا, اس مشاعرہ گاہ کا جو ہے ایک مثبت استعمال کر چکے ہیں. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں, یہاں پر ایک جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ترنگا جھنڈا جو ہے استادہ ہے. یہ ممبئی میں زمین پر نصب جو ہے, یہ زمین پر نصب پوری ممبئی کا سب سے طویل جو ہے وہ جھنڈا ہے. اور مدن پورہ ناگپڑا جنکشن جو بہت سے فرقہ پرستوں کی نظر میں یہ کھٹکتا بھی ہے, اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر جو ہے سب سے طویل جھنڈا پورے ممبئی کا جو ہے زمین پر نصب جھنڈا لگا ہوا ہے. اور یہ ساری سب کچھ جو ہے جناب رئیس شیخ قاسم شیخ صاحب جو یہاں کے مقامی نگر سیوک ہے, جو اب بھیونڈی سے ایم ایل اے بن گئے ہیں, ان کی کوششوں سے ہوا تھا. اور ہماری گزارش تھی اس میں شامل. یہاں سامنے آپ کو دکھے گا کہ دفتر ہندوستان ہے, یہاں پر سامنے دفتر ہندوستان, سرفراز آرزو صاحب اس کے مدیر اور مالک ہیں. سرفراز آرزو صاحب کا بھی بہت اہم رول رہا ہے اس کی ڈیزائننگ میں, تعمیر میں. ہمارے ساتھ ایک اور سینئر صحافی تھے جناب سعید حمید صاحب. ہم تینوں لوگ جو ہے اس کی ڈیزائننگ کمیٹی میں, منصوبہ بندی کی کمیٹی میں شامل تھے کہ یہاں پر جو ہے اس کو یادگار کو کس طرح سے تعمیر کیا جائے. اور رئیس شیخ صاحب کی کاوشوں سے اور میونسپل کارپوریشن کے فنڈ سے جو ہے یہ عمارت جو ہے وہ تعمیر پائی. پورے ممبئی میں دور دور تک جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور آج بیرون ممبئی سے جب بھی کوئی مہمان آتا ہے, جس طرح سے آپ یہاں پر تشریف فرمائے ربانی صاحب, تو ہر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اور مجاہد آزادی اور بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سے اچھی جگہ کوئی بھی نہیں. بہت اچھا لگا فرید بھائی, آپ اردو کارواں کے ذریعے سے اور اردو کارواں کے پلیٹ فارم سے جو یہ اردو زبان و ادب کے لیے جو اور اردو کے اسلاف جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں, یقیناً یہ قابل ستائش ہے, لائق تحسین ہے اور قابل تقلید ہے ان تمام شہروں کے لیے اور ان تمام جگہوں کے لیے جہاں پر اردو زبان و ادب کی خدمت کی جاتی ہے, اردو زبان و ادب کی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں. ان تمام شہروں کے کارپوریٹرز کے لیے بھی یہ ایک عملی نمونہ ہے کہ وہ اپنے شہروں میں اردو زبان و ادب کے تعلق سے اس طرح سے بھی خدمات پیش کر سکتے ہیں. مطلب دیکھیے غیر قانونی انکروچمنٹ تھا ادھر ہے نا, سڑک چھاپ دکانیں یہاں پہ لگا کرتی تھی اور لوگوں کا, خواتین کا, بزرگوں کا یہاں سے چلنا دشوار تھا. تو واقعی آپ نے کہا یہ قابل تقلید نمونہ ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں اور جہاں جہاں ہمارے بزرگوں کے نام سے جو ہے مجاہدین آزادی ہوں یا ہمارے اردو کے پرانے ادیب ہوں, ان کے نام سے اگر کوئی گلی اور چوراہا منسوب ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کا مثبت استعمال کریں, اس کو صاف ستھرا رکھیں, ان کی یادگار بنا کر اس کو, ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں. بہت شکریہ فرید صاحب, آپ نے بیش قیمتی وقت دیا اور بہت ہی بہترین معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی. یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے چینل کا, ربانی چینل کا بھی بہت بہت شکریہ. 55, 55 اور 95 ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید, مفاد عامہ کا علمبردار. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل.